موسیٰ علیہ السلام تم ہی کامیاب رہو گے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ، ابھی ڈالنا جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، ڈال پھینک موسیٰ علیہ السلام وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ، پھینک جو تیرے ہاتھ میں ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نے یوں پھینکا ہے، جس وقت پھینکا ہے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پھینکنے کی دیر لگی ہے، اس نے ایک ہی دفعہ اپنے دونوں جبڑے جو اوپر نیچے والے کھول کے بِسُرْعَةٍ وَبِقُوَّةٍ، ایک ہی قوت اور طاقت کے ساتھ سانس کھینچا ہے، پورا مکان انسوا، جو پورا مکان ہے ایک ہی سانس میں اس نے سارا میدان خالی کر دیا۔ لوگ کمر دے کے بھاگنے لگے، لیکن وہ جو سانپ موسیٰ علیہ السلام کا ہے لما فتح بشدقیہ، شدقیہ دونوں جبڑے کھول کے جس وقت کھاتا جاتا ہے ایک ہی سانس میں نگلتا جاتا ہے، یتمدد وینفخ، اس کی آگے کی حالت اور پیچھے کی حالت جو ہے وہ فرمایا یتمدد، جس طرح ایک آدمی کے پاؤں میں سوزش نہیں ہوتی اس طرح سوزش کے طریقے سے وہ پھیلتا جاتا ہے، پیچھے کی طرح اس کا حجم بڑھتا جاتا ہے۔ جس وقت منہ کھول کے سیدھا فرعون کی طرف ہوا، فرعون کمر دے کے بھاگا ہے۔ جو الہ ہو وہ ڈرتا، جس وقت منہ یوں پیچھے پیچھے فرعون ہٹنے لگا تو کہنے لگا یا ساحر خذہ، کہنے لگا فرعون اے موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ، ہم ایمان لے آئیں گے تیری باتوں پہ۔ ڈرنے لگا، جو ڈر جائے وہ الہ ہوتا۔ ما جئتم بہ السحر، کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ، آمنا ہم تیری نشانیوں پہ ایمان لائیں گے۔ فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ، ہم تیری باتوں پہ ایمان لے آئیں گے۔ جس وقت یہ بات آئی جادوگروں نے بھی دیکھا، فرعون نے بھی دیکھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کے پیچھے سے پکڑا ہے، اسی حالت میں لوٹ آیا ہے جیسے وہ پہلے لاٹھی ہے۔ جس وقت جادوگروں نے دیکھا کہ یہ معاملہ تو جو ہے یہ جادو کا کوئی نہیں، جادو تو ہم لے کے آئے تھے، وہ بناوٹ اور شعبدہ بازی، کاریگری، صنعت کاری جو ہم نے ہاتھ کی صفائی ادھر ادھر جو ہم نے کیا تھا، وہ ہمارا جھوٹ، افک، بہتان جو ہے، وہ جو ضلالت، وہ ظن، وہ وہم، وہ گمان جو ہے وہ تو سارے ختم ہو گئے۔ جادو جو ہے وہ ہمیشہ رہتا نہیں ہے، وہ شعبدہ بازی جس وقت وہ ایک ہی سانس میں نکل گیا تو یہ جادوگر حیران ہونے لگے کہ یہ تو جادوگر کوئی نہیں، یہ تو واقعی اللہ کریم کا سچا نبی ہے۔ تو جادوگروں نے پہلے ان کو فرعون کو کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی انعام و اکرام بھی ہوگا کہ نہیں، پہلے انہوں نے بات کی تھی نا، کیا اس نے کہا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تمہیں انعام بھی ملے گا اور تم کو میں اپنا مقرب کروں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا او فرعون تو ان کو مقرب نہیں کرے گا، یہ میرے مقرب ہوں گے۔ جادوگر تیرے ہیں لیکن یہ مقرب میرے ہوں گے۔ جس وقت جادوگروں نے دیکھا کہ یہ حالت اور کیفیت ہے، اسی وقت اللہ فرماتے ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، 70,000 یا 40,000 کے قریب جادوگر ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سورۃ اعراف میں فرمایا ساجدین، سورۃ طٰہٰ میں ذکر کیا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جس وقت انہوں نے یہ حالت اور کیفیت دیکھی، اللہ فرماتے ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ،
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ جلدی سے سجدے میں گر گئے۔ لفظ ہونا چاہیے تھا فَسَجَدَ، فَسَجَدَ السَّاجِدِينَ، فَسَجَدَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ، لیکن اللہ کریم نے لفظ ذکر کیا أُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ أُلْقِيَ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ یہ سارا کام ان کے ارادوں کے اوپر جا رہا تھا، ان کو ارادہ کرنے کا بھی انہوں نے ٹائم نہیں لیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، فوری انہوں نے قبول کیا ہے، القیا دیر لگائی، يَدُلُّ عَلَى سُرْعَةِ الْإِسْتِجَابَةِ۔ الْقِيَ السَّحَرَةُ، سوچا بھی کوئی نہیں، خیال بھی نہیں کیا کہ ابھی ہم ایمان لائیں گے تو ہماری حالت کیا ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، القیہ کا مطلب ہوتا ہے، اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا فَسَجَدَ السَّحَرَةَ سَاجِدِينَ، جادوگروں نے سجدہ کر دیا، لیکن اللہ نے لفظ بولا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، القا یلقی، القا کا معنی ہوتا ہے فوری قبول کرنا بغیر سوچے سمجھے کے، اسی سے لفظ آتا ہے تلقا، القا سے آگے باب بدل کے تلقا آتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے بھیجا ہے، آدم علیہ السلام کو پتہ کوئی نہیں توبہ کیسے کرنی ہے، اللہ فرماتے ہیں فتلقا آدم، ہم نے آدم کو کلمے دیے، فتلقا، آدم نے سوچا کوئی نہیں، فوری میرے کلمے قبول کیے ہیں۔ تلقا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، سوچا بھی کوئی نہیں، فوری جلدی میرے کلمات لے کے توبہ کرنی شروع کر دی، اسی لیے فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جلدی سے جادوگر سارے جو ہیں وہ سجدے میں گر گئے۔ اب کیوں یہ سجدے میں گر گئے؟ ابھی ایمان کا اعلان تو ہوا، اب کیا سجدے کا ایمان کے بغیر کوئی فائدہ ہے؟ پہلے ایمان ہوتا ہے بعد میں عمل ہوتا ہے، اگر ایمان نہ ہو تو عمل کا فائدہ کوئی نہیں۔ اب کیا ان لوگوں پہلے یہ ایمان لے کے آئے ہیں یا پہلے سجدہ کیا ہے؟ نہیں غلط ہے، پہلے ایمان لے کے آئے ہیں۔ اگر پہلے سجدہ کیا ایمان نہیں لے کے آئے تو کیا فائدہ سجدے کا؟ اس لیے الایمان یسبق علی العمل، قانون کیا ہے کہ ایمان ہمیشہ عمل پہ پہلے آتا ہے، اگر ایمان نہ آئے تو عمل کا فائدہ۔ اب پورا قرآن دیکھو،